بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ راہ خدا میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہٰذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء علیہم السلام نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے جہاد فرمایا، آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ السلام وغیرہ۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے درس ہیں، ان میں سے دو یہ ہیں کہ افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہٰذا سیدوں کو، عالموں اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہیہ ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کے ایام میں ان کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔